میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر خاندانی حالات پیش کریں گے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم احواز بابل یا عراق کے ایک قریہ قصہ میں طوفان نوح سے 1081 سال بعد پیدا ہوئے۔ جب آپ کی عمر 86 سال کی ہوئی تو آپ کے یہاں بطن جناب حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 90 سال کی عمر میں جناب سارہ سے حضرت اسحاق متولد ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے دونوں بیویوں کو ایک جگہ رکھنا مناسب نہ سمجھا کہ سارہ کو ماں اسحاق یعنی اسحاق کے ساتھ شام میں چھوڑ دیا اور حاجرہ کو اسماعیل کے ساتھ حجاز کے شہر مکہ میں بحکم خدا پہنچا دیا۔ اسحاق کی شادی شام میں اور اسماعیل کی مکہ میں قبیلہ جرحم کی ایک لڑکی سے ہوئی۔ اس طرح اسحاق کی نسل شام میں، اسماعیل کی نسل مکہ میں بڑھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی اور جناب حاجرہ کا انتقال ہو گیا تو آپ مکہ تشریف لائے اور اسماعیل کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ تعمیر ہجرت نبوی سے 2793 سال پہلے ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک خواب کے حوالے سے بحکم خدا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تھا، جس کے رد عمل میں خدا نے دمبا بھیج کر فرمایا کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابراہیم، سنو، ہم نے تمہارے فدیے اسماعیل کو ذبح عظیم امام حسین سے بدل دیا ہے۔ مورخین میں آپ کا امتحان لیا گیا کہ جس میں کامیابی کے بعد آپ کو درجہ امامت پر فائز کیا گیا۔ آپ نے خواہش کی کہ یہ عہد میری نسل میں مستقر کر دیا جائے گا۔ ارشاد ہوا، بہتر ہے، لیکن تمہاری نسل میں جو ظالم ہوں گے وہ اس سے محروم رہیں گے، یعنی امامت سے محروم رہیں گے۔ کون لوگ؟ جو لوگ ظالم ہوں گے۔ آپ کا لقب خلیل اللہ تھا اور آپ کے اولو العزم پیغمبر تھے۔ آپ صاحب شریعت بھی تھے اور خدا کی بارگاہ میں آپ کا یہ درجہ تھا کہ خاتم الانبیاء کو آپ کی شریعت کے باقی رہنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے 175 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور مقام قدس جلیل خلیل الرحمن میں دفن کیے گئے۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنا جانشین حضرت اسماعیل کو قرار دیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت اسماعیل کی ولادت جناب مسیح سے 1911 سال پہلے ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل کے خصوصی امتیازات ہیں سب سے پہلے کہ انہی کی وجہ سے مکہ آباد ہوا، دوسرا چاہ زمزم برآمد ہوا، تیسرا حج کعبہ کی عبادت کا آغاز ہوا، اور 10 ذی الحجہ کو عید قربان کی سنت جاری ہوئی۔ آپ کا انتقال 137 سال کی عمر میں ہوا اور آپ حجر اسماعیل مکہ کے قریب دفن ہوئے۔ آپ نے 12 فرزند چھوڑے۔ آپ کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کی نگرانی دیگر خدمات آپ کے فرزند ہی کرتے تھے۔ ان کے فرزندوں میں کردار کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ غرض یہ کہ اولاد حضرت اسماعیل مکہ معظمہ میں بڑھتی رہی، یہاں تک کہ 3 صدی عیسوی میں ایک شخص فہر نامی پیدا ہوا جو انتہائی باکمال تھا۔ اس فہر کی نسل سے پیغمبر اسلام متولد ہوئے۔ علامہ تاریخی کا کہنا ہے کہ اس فہریہ اس کے دادا نظربن کا نہ قریش کہا جاتا ہے، کیونکہ بحر الہند سے اس نے ایک بہت بڑی مچھلی شکار کی تھی جس کو قریش کہا جاتا تھا، اور اسے لا کر مکہ میں رکھ دیا، جسے لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ لفظ فیر ابرافی ہے اور اس کے معنی پتھر کے ہیں، اور قریش کے معنی قدیم عربی میں سوداگر کے ہیں۔ فقط والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔